کہ دیکھیے من کنت مولا، علی کو مولا ہر ایک نے مانا، ہر ایک نے علی کو مولا مانا، لیکن فرق یہ، میں ختم کر رہا ہوں، فرق یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی جو مولا ہے، یہ جو رسول نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. اب یہ حدیث غدیر تو جب انسان پڑھتا ہے تو بہت سارے جہاد سامنے آ جاتے ہیں. میں سب سے غمزہ نظر کرتا ہوا، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. فہذا علی مولا، تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مولا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دوست. جس طرح میں جس کا دوست ہوں، یہ علی بھی اس کا دوست. اب میں زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا. بھائی سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ علی رسول کے دوست. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی شجاع. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی عالم. سارے مسلمان مانتے ہیں بہترین قضاوت کرنے والا علی. سارے مسلمان مانتے ہیں سب سے بہترین عبادت کرنے والا علی. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ جو فضیلت علی کے پاس ہے کسی اور صحابی کے پاس نہیں. ہر بات علی کی مانتے ہیں. اب ذرا کوہ ابو قبیس والی بات پر آ جائیے گا کہ اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، لیکن اس بات کو نہیں مانا. تو علی کو شجاع بھی مان رہے ہیں، علی کو عالم بھی مان رہے ہیں، علی کو حلیم بھی مان رہے ہیں، علی کو قاضی بھی مان رہے ہیں، علی کو سب کچھ مان رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو نہیں ہضم ہو رہی، جو نہیں مانی جا رہی، وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کا مطلب دوست نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کو علی سے اپنی دوستی سمجھانی تھی تو علی اور رسول کی دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ غدیر خم کے قافلے کو روک کے ایک مرتبہ رسول اعلان کریں. تو دوستی علی، شجاعت علی. تو مولا کا مطلب ہم نے یہ بیان کیا اور رسول کے جملوں سے اخذ کر کے بیان کیا کہ مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف. توجہ رکھیے گا، میں نتیجے پر جا رہا ہوں. مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف. اولا بالتصرف کا مطلب کیا ہے؟ اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ علی اولا بالتصرف ہے اسی طریقے سے جس طرح رسول اولا بالتصرف ہے. یعنی جس طرح رسول ہر مسلمان کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس کی زندگی پر، اس کی عزت پر، اس کے مال پر، اس کے تمام حقوق پر خود اس سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے. اگر کہہ دے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا ہوگا، کہہ دے کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہونا ہوگا، کہہ دے اپنی گردن کاٹ دو گردن کاٹنی ہوگی، کہہ دے اپنا مال نچھاور کر دو مال نچھاور کرنا ہوگا. اولا بالتصرف ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، رسول خدا یہ سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح میں تمہارے نفوس پر، تمہاری عزتوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے مال پر اولا بالتصرف ہوں، حق سب سے زیادہ میرا ہے. یاد رکھو اسی طریقے سے یہ علی بھی اولا بالتصرف ہے. اس کا حق یعنی اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنے والا ہے. اس کا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آئے گا، ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر رہے گا. تو یہ بھی اولا بالتصرف ہے. اب بات اگر ہو رہی ہے، 2 منٹ کی بات میں فقط کر دوں نوجوانوں کے لیے. یاد رکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ صحیح ہے. لفظ مولا کے مختلف معنی ہیں. مولا کا مطلب دوست بھی ہے، مولا کا مطلب ولی بھی ہے، مولا کا مطلب ناصر بھی ہے، مولا کے اور بھی بہت سارے معنی. تو دوست بھی مولا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی تو ساری بات مسلمان کرتے ہیں کہ بھائی مولا کا مطلب دوست ہے. تو دوست کے معنوں میں رسول نے استعمال کیا. آپ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال کیا، ہم کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال کیا. بھائی احتمالات ہے نا، کوئی کنفرم بات تو نہیں ہوئی. یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے عربی گرامر کے اندر اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے کئی معنی ہوں اور کسی ایک معنی کو معین نہ کیا گیا ہو کسی سائن کے ذریعے سے، کسی علامت کے ذریعے سے، کسی قرینے کے ذریعے سے، تو سارے معنوں کے احتمال رہتے ہیں. مثلا مثال دوں، اسد عربی میں کہا جاتا ہے شیر کو، اور اسد
عربی میں کہا جاتا ہے رجل شجاع کو بھی. اب اگر میں کہوں رأیت الاسد، میں نے شیر کو دیکھا، تو شیر سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک شجاع انسان کو دیکھا، ہو سکتا ہے میں نے جنگل کے شیر کو دیکھا. دونوں احتمالات ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو حق ہے کہ آپ کسی ایک معنی کو معین اور اسپیسیفک نہ کریں، بلکہ دونوں کا احتمال دیں. بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اگر میں کوئی قرینہ دے دوں، کوئی سائن دے دوں، اگر میں یہ کہوں رأیت الاسد کاتبہ، میں نے شیر کو دیکھا کہ وہ لکھ رہا تھا، تو یہ کاتبہ قرینہ اور سائن بنا. جنگل کا شیر سب کچھ کر سکتا ہے، لیٹر رائٹنگ نہیں کر سکتا. تو یہاں کاتبہ نے سمجھا دیا کہ رأیت الاسد کاتبہ میں جو اسد ہے، اس سے مراد جنگل کا شیر نہیں ہے، اس سے مراد رجل شجاع ہے. کس طرح پتا چلا؟ اس لیے کہ جملے ہی کے اندر بلا فصل، میں کیا کہہ رہا ہوں، جملے ہی کے اندر بلا فصل ایک قرینہ آ گیا، تو اس بلا فصل قرینے نے سمجھا دیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اسد کا مطلب کیا ہے. تو اگر رسول ابتدا ہی اس جملے سے کرتے من کنتو مولا فہذا علی مولا، اب احتمال تھا یہاں ناصر کے معنی ہیں، یہاں دوست کے معنی ہیں، یہاں ولی کے معنی ہیں، یہاں اولا بالتصرف کے معنی ہیں. لیکن رسول خدا نے اس جملے سے پہلے جیسا کوہ ابو قبیس پر اقرار لیا تھا، ایک اقرار لیا تھا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ 3 مرتبہ بعض روایت کے اعتبار سے الستو اولا بکم من انفسکم، الستو اولا بکم من انفسکم، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اولا بالتصرف ہوں یا نہیں ہوں؟ ایک مرتبہ سب نے ایک زبان ہو کے کہا، جس طرح کوہ ابو قبیس میں رسول نے جب فرمایا تھا سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا. تو اب یہاں پر جب رسول نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ آپ اولا بالتصرف ہیں. تو جب رسول نے سائن دے دیا، اور اس کے بعد اب جو مولا آئے گا وہ دوست کے معنوں میں نہیں ہوگا، وہ مولا اسی اولا سے نکلا ہے. وہ مولا اسی اولا سے نکلا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے یہ مولا جو بنایا ہے یہ نیا مرتبہ ہے، نیا منصب ہے. ارے علی کو بعد میں جو مبارک بادیں دی گئی ہیں، پرانی باتوں پر مبارک بادیں نہیں دی جاتی. یہ جو بخن کہا ہے تو اس زمانے کے سب لوگوں نے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کسی ایک نے اس ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں سے کسی ایک نے بھی صبر بھی بولنے والے ہیں نہیں کہا یا رسول اللہ یہاں اولا کا مطلب، یہاں مولا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دوست بنایا ہے، آپ نے ناصر بنایا ہے، آپ نے ولی بنایا؟ نہیں، سب جانتے ہیں مولا جیسا رسول ہے، آج سے علی بھی ویسا مولا بن گیا ہے. تو سب نے مبارکباد دی. لیکن بعد میں جو مسلمان آئے اب سب کو پریشانی ہو رہی ہے. مولا کا مطلب اس زمانے کے مسلمان نے وہی لیا، لیکن اس زمانے کا مسلمان مولا کا مطلب کبھی دوست لے رہا ہے، کبھی ولی لے رہا ہے، کبھی ناصر لے رہا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آخر مولا کا مطلب اولا بالتصرف کیوں نہیں لے رہے؟ تو شاید جواب، بلکہ یقیناً جواب یہی آئے گا کہ اگر ہم نے علی کو اولا بالتصرف والا مولا مان لیا، پھر سقیفہ کہاں پہ جائے گا، پھر فدق کہاں پہ جائے گا، پھر بیعت کہاں پہ جائے گی؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.